اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ گریف پہ جاؤ، لحد پہ جاؤ، ونس ان اے ویک جاؤ، جا کر ان سے ملاقات کر کے جب بھی آپ اپنے باپ کی لحد پہ جائیں گے یا ماں کی لحد پہ یا کسی مومن کی، اس صاحب لحد کو بتایا جاتا کہ دیکھو تمہاری لحد پہ کون آیا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس ٹرسٹ ہے، زور دیا گیا کہ اپنے والدین کی لحد پہ ضرور جاؤ۔ مجبوری الگ چیز ہے، لیکن اگر تمہارے چانس ہے جا سکتے تو جاؤ، گو اینڈ سٹ۔ باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ، ماں کی لحد پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا، پینتی۔ جب تم جاتے ہو، لحد پہ بیٹھتے ہو، کوئی دنیا کی بات نہیں کرنا، کوئی گوسپ نہیں کرنا، کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنا، کوئی ٹیلی فونز کو اٹینڈ نہیں کرنا۔ جا رہے تم 10 منٹ 15 منٹ کے لیے، جتنا ہو سکے ان کے لیے وہاں پہ ایصال ثواب تھا۔ کئی چیزیں ایصال ثواب کی، وہ اتنا کریم ہے پروردگار۔ اس نے کہا کہ اگر تم جا کے اپنی ماں کی لحد پہ صرف پانی ڈال دو، واٹر ڈال دو، ایک بوٹل پانی ڈال دو، مثال دے رہا ہوں، اس کا بھی اجر ہے کہ جب تک نمی رہے گی لحد کے اوپر، اگر خدا نہ خواستہ کوئی عذاب کوئی تکلیف ہے تو تکلیف دور ہو جائے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ ان کے اعمال کیا تھے اور وہ کس سٹیٹس پہ، کس پوزیشن پہ۔ حکم ہے کہ کم از کم پانی ڈالو۔ اللہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرے، کتنا کریم ہے پروردگار۔ وہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اوپر رحمت کو کیسے نازل کروں۔ آپ سوچو، اس کے بعد کہا جتنی دیر بیٹھو، فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو۔ جب تم اگر پڑھنا بھی نہیں آتا، مثال کے طور پر، تو آپ ٹیلی فون کے اوپر مثال کے طور پہ یاسین لگایا اور ٹیلی فون ماں کی باپ کی لحد پہ رکھ دو اور خود خاموش بیٹھ دو۔ جب تک یاسین تمہاری لحد پہ، باپ کی لحد پہ ہوتا رہے گا، ان کو وہاں راحت ملے گی، اتنا آرام ملے گا۔ یہاں پہ ایک بات میں روک کے بولتا ہوں، اللہ اس عذاب سے ہم کو بچائے، اور ساری دنیا میں جا جا میرا مولا حسین کا چاہنے والا دفن ہے، اللہ اس عذاب سے بچائے۔ سورہ یاسین کے لیے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ ہو رہا ہے، جو پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب، اللہ مغفرت فرما، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر فشار قبر ہو رہا اور اگر یاسین پڑھی جا رہی تو فشار قبر کو روک دیا جاتا۔ یہ یاسین کی برکت ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ گھر میں یاسین پڑھو، پلیز غور سے سنو میرے دل میں، جب بھی یاسین پڑھو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو یاسین کے بعد، اور جب یاسین شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، رکو ایک لمحہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پڑھو، اس لیے کہ یاسین اللہ کے رسول کا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ تو حکم ہے کہ جب بھی تم یاسین شروع کرو اور جب کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک سیکنڈ رک کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پڑھو، پھر بولو القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پھر آپ سورہ کمپلیٹ کرو۔ تو اگر آپ نے یاسین پڑھا باپ کی لحد، خدا نہ خواستہ بول رہا، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، عذاب ہو جائے گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ آپ یاسین کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، پلیز غور سے سنو، گھر میں بھی اگر آپ یاسین پڑھ باپ کی لحد پہ جا کے پڑھ تو اس وقت گھر میں بھی پڑھے تو سیم جملے، وہاں بھی پڑھے تو سیم جملے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں یاسین پڑھ رہے، یاسین کمپلیٹ ہو جائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار، پروردگار تو کریم ہے، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اس یاسین کا ثواب اگر، یہ بولنا اگر اف کسی مومن کے اوپر پوری دنیا میں فشار خبر کا عذاب پڑا تو اللہ اس یاسین کی برکت سے وہ ساری دنیا کے عذاب کو اٹھا لے۔ آپ کا ایک جملہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بخشوا دے گا۔ یہ بولنا کہ یہ نہیں کہ صرف میں اپنے باپ کے لیے پڑھ، آپ بلکہ یہ بولنا کہ پروردگار اگر کسی کے اوپر ہو رہا یاسین
عذاب میں، تو تو اس یاسین کی برکت سے یہ سارے عذاب کو اٹھا دے، محمد اور آل محمد کا واسطہ۔ آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پہ آج سے آپ میری مدد سن کے آپ نے شروع کیا پڑھنا، 10 سال 20 سال تک 20 ایئرس تک ڈیلی آپ نے یاسین پڑھا، اور یہ جملے کا ہے کہ پروردگار اگر کسی پہ فشار ہو تو ان کا عذاب اٹھا دے۔ 20 سال کے بعد آپ مرے، آپ کے بیٹے نے لے کے جا کے آپ کو لٹایا، آپ کی لہت بند ہوئی، اب یہ سارے یاسین کو جو آپ نے 20 سال تک پڑھا، مثال ہے پڑھا ہے، اللہ ایک خوبصورت حسین چہرہ بنا کر، نورانی چہرہ لہر میں بھیج دیتا، آپ کی ساری وحشت دور ہو جاتی، سارا اندھیرا دور ہو جاتا، پھر آپ پہ فشار نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم نے 20 مثال دے رہا ہوں 20 سال سے سارے مومنین اور مومنات کے عذاب کو تم نے روکا ہے یاسین کے ذریعے، پڑھ کے یاسین کے ذریعے۔ اللہ وہ تمہارا سارا جو آپ نے لوگوں کے لیے پڑھا وہ آپ کے لیے عطا کر دیتا، یہ اس کا کرم ہے کہ تو نے دوسروں کے لیے کیا تھا نا، اب تو لے لے، تو پھر وہ بندہ اپنے لحد میں بڑے آرام کے ساتھ رہتا، ایزی مت لو، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، واٹ آئی ایم سیئنگ یہ یاد رکھو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مثال ثواب کے مدد سے اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ یاسین سورہ ملک جب بھی پڑھو یہ بول کے پڑھو، کمپلیٹ ہونے کے بعد بولو پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے رشتہ داروں کو، اور جمیع مومنین مومنات کو، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہے، یہ ضرور بولنا، پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کو اس سورہ ملک کا ثواب ہو جائے، سپرے کا کام کرتا، سپرے کا کام کرتا، رحمت خدا ایسا پھیل کی دنیا میں کہیں مولا حسین کا چاہنے والا، ہم تو نہیں مانتے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ان کے اوپر یہ رحمت پہنچتی ہے، رحمت صرف پہنچتی نہیں بلکہ آپ نے جیسے ہی کہا کہ جمیع مومنین مومنات، ابھی کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا، ان ساروں کو ایک لمحے میں اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے، آپ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا، اللہ عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری کرتا، جلدی نازل نہیں کرتا۔ ہم اتنے گناہ کرتے، نماز چھوڑ دیتے، غیبت کرتے، گناہ کر رہے، لوگوں کے دل دکھا رہے، بیک بائٹنگ کر رہے، ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، کہتا فرشتوں کو کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں، وہ تواب الرحیم ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، اسی کو معاف کرے گا جو دوسروں کو بھی معاف کرے گا۔ ہم بھی یاد رکھیں کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں، اپنے بھائی بہنوں کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، یہ بہترین عمل ہے مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والا، اسی لیے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کتنا بھی پائس ہو وہ اس کے کرم کا انتظار کرتا کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ بار بار قرآن میں بول رہا میں تواب الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم، آؤ میرے پاس، کم ٹو می اینڈ سے سوری۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ رہے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور وہ بول رہا میں معاف کر دوں گا، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے مومن بھائی بہنوں کو معاف کریں، یہ ناراض ہو کے مت بیٹھو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے رسول سے منسوب ہے، یہ مہینہ سرکار سے منسوب ہے، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں سلوات اور استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ، وہ مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گا، اور کثرت کے ساتھ جب سلوات پڑھو تو یہ بول کے پڑھو، یہ بھی ایصال ثواب کے لیے آپ بول سکتے ہیں، مثال کے طور پہ دن بھر میں آپ نے 100 مرتبہ سلوات پڑھی، 100 ٹائمس آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، دن بھر چلتے پھرتے آپ نے کہا، اور آپ اس کے بعد یہ بولو اس کا ثواب، یہ سلوات کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو دے دو۔ آپ سوچو ایک سلوات بھی اگر تم نے پڑھی ہے تو بولو اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ 24 گھنٹے آپ اس سال ثواب کر سکتے، 24/7 اپنے والدین کو بیک آف یور مائنڈ تمہارے والدین میں جب بھی کوئی نیکی کرو، مثال کے طور پر تم کسی کو گلاس آف واٹر دے رہے، پانی پلا رہے، تو یہ نیت کرو اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے۔ انہیں 24 گھنٹے
माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करते रहे 24 घंटे, तो जिससे उनके दर्जात बुलंद होते रहे। और जब भी ईसाले सवाब आप कोई चीज करते, मिसाल के तौर पे आज इनकी बेटी ने ये मजलिस रखवाई, आज मरहूम ज़ैदी साहब, मरहूम की लहर में ईद हो गई, इसलिए कि जिक्र मौला हुसैन हुआ, इसका सवाब उनको पहुंचने वाला है। और अल्लाह इतना करीम है कि अब मजलिस शुरू हुई, उनके ऊपर रहमत नाजिल होना शुरू हो गई। क्यों? आप बैठ के सलवात भी पढ़ लिया, आपने दुआ भी की, मजलिस हुसैन का सवाब, सारे सवाब एक साइड पे, जिक्र हुसैन का सवाब एक साइड, मौला हुसैन का जिक्र का सवाब अल्लाह गैर हिसाब अता करता, गैर हिसाब से नहीं देता। हो सकता आज ये एक मजलिस मरहूम को मौला हुसैन की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता करते। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले, इतना सवाब इसका। तो ईसाले सवाब मुसलसल कर, मुसलसल ईसाले सवाब, जितना तुम ईसाले सवाब करोगे, इससे कि ये एक ही तरीका है, ये एक ही तरीका है मरहूम से अपने रिश्ते को मिलाने का। कोई भी रिश्ता, बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई रिश्ता मिलता उस वक्त है कि जब तुम when you go to their grave, या जब तुम ईसाले सवाब करते, या तुम उनके लिए जब कोई सदका देते, या उनके लिए तुम कोई नमाज पढ़ते, तो उससे रिश्ता बनता। कैसे रिश्ता बनता? रिश्ता जाहिरी तौर पे टूट गया, लेकिन जब तुम ईसाले सवाब करोगे और फरिश्ते ये नेकी को लेकर जब उनकी लहर पे जाते हैं, उनके पास जाकर ये नेकी देते हैं। मैंने अभी एक जुमला बोला कि अल्लाह रहमत को नाजिल करते हुए देरी नहीं करता, रहमत को नाजिल करते हुए कभी देरी नहीं करता, अजाब को नाजिल करते रुक जाता। लेकिन जब रहमत को भेजता है तो पांच रिवायतों में कि नूर का तश्त लेकर मरहूम की लहर पे जाते, मरहूम के पास जाते, जाकर देते, तो मरहूम इतना खुश हो जाता। जब उसकी लाद, मिसाल के तौर पर अंधेरी, खुदा का अगर अंधेरी लाद है वो वहशत में, और जब नूर का तश्त पहुंचता, रहमत खुदा पहुंचती, तो मरहूम अपनी आंखों को खोलता, खोल के देख के पूछता कि ये रहमत आई कैसे। तो मरहूम को, बाप को बताया जा कि तेरी बेटी ने ये रहमत को भेजा, तेरी बेटी ने तेरी लिए रहमत भेजी, तोहफा भेजा है। तो सोचो आप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप इतना खुश होते कि मेरी बेटी मुझे भूली नहीं, मेरे बेटे ने मुझे भुलाया नहीं, इतना खुश होते। और राहत जब मिलती, रहमत मिलती, अंधेरा दूर होगा, वो वहां से बैठ के माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ वहां से आपको, वहां से वो हाथ उठा के अपनी लहर से तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ हाथ उठा के बोलती, परवरदिगार मेरे बच्चे ने इस रहमत को भेजा, अब तू इसमें रहमत नाज़िल कर। माँ बाप की दुआ लहर से तुमको, और अगर तुमने नहीं भेजा तो माँ और बाप नीचे परेशान होते कि मेरी भी बेटी है, मेरा भी बेटा है, वो मुझे भूल गए। तो दोस्तों याद रखो, ईसाले सवाब अपनी जिंदगी का एक शियार बना लेना। जैसे खाना खाते हो, जैसे कोई वाजिब चीज करते हो, उसी तरह जब बैठो, जिस वक्त बैठो, कोशिश करो कि ईसाले सवाब करते जाओ। और एक ईसाले सवाब का तरीका मासूम से पूछा गया, ये मासूम से रिवायत है कि कैसे करे, कितना करे। तो उस वक्त मासूम ने कहा कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, सबको आता है आयतुल कुर्सी पढ़ो, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, और उसके बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता दो। सलवात, पहले सलवात पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहम, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना, फिर मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता देना और खातम को बैठ। अब सुनो, ये सुनो, वरना परवरदिगार नबी आदम से लेके खातम तक और खातम से लेके आज तक जितने तेरी मखलूक तेरी चाहने वाली है, और मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले जितने हैं, सरकार के जमाने से लेके आज तक, हमको नहीं मालूम, मिलियंस की तादाद, उन सब की ग्रेव में, उन सब की लाहत में इस आयतुल कुर्सी का सवाब पहुंचे। आप तसव्वुर नहीं करें, या आबिद बिरामी नहीं बोल रहे, ये मासूम का जुमला है कि जब तुम आयतुल कुर्सी, 3 आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने मरहूम नबी आदम के जमाने से लेकर आज तक सारे मरहूमीन को बख्श रहे, इसका सवाब पहुंचा रहे। अल्लाह फरिश्तों को बोलता,
کہ اس بندے نے صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں کیا، اس بندے نے میری دوسری مخلوق کا خیال رکھا، جس کو اس نے دیکھا نہیں، جس کو یہ جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جس سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ان لوگوں کے لیے بھی کیا کہ جو اس کے لیے اجنبی ہے، لیکن اس کو خیال آیا دوسروں کا۔ جب دوسروں کا خیال آیا تو ہم نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے، اس کے ماں باپ کے بھی گناہ معاف۔ 3 آیت الکرسی، 3 آیت الکرسی اگر آپ نے پڑھ کے اس طرح سے فاتحہ پڑھی، اور روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، مثال کے طور پہ آیت الکرسی میں 1000 جملے ہیں، 1000 لفظ ہے، ورڈ ہے، مثال دے رہا ہوں، 3 آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہے، 3000 لفظ، اللہ 3000 فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک بیٹھ کر استغفار کر، ہمارے لیے استغفار کر، اور کہتا ہے کہ اس کے ساری حاجات کو پورا کر دیا، ہم نے اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس نے میری دوسری مخلوق کا خیال رکھا، اس نے میری دوسری مخلوق۔ آپ سوچو کہ آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن آپ دوسرے اللہ کے جو بندے ہیں ان کا خیال کیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اگر دوسرے بندوں کا خیال رکھنے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو بہترین اعمال، بہترین ایصال ثواب جو ہے اس طرح کرو۔ ہمیشہ آپ کو فکر ہو، ہمیشہ آپ کو فکر ہو، صبح اٹھنے کے بعد جب آپ نماز پڑھتے، ہر بار ایک چیز میں بتا رہا بہت آسان طریقے سے، حیدرآباد چینل کے اوپر کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہے مرحوم کی اس برسی کی مجلس میں کہ 5 نمازیں پڑھتے، آپ کیا کرو، فجر پہ اٹھتے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فاتحہ ضرور پڑھنا اپنے مرحوم ماں باپ کے، ہر روز، ہر واجب نماز کے بعد، مثال کے طور پہ ظہرین کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد آپ فاتحہ، تو کم از کم 3 فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ اپنے ماں باپ کو بھیجیں، کم از کم بول رہا میں، کم از کم۔ اس کے بعد آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، واک پہ جا رہے ہیں، کہیں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف سلوات ہی پڑھتے ہیں، سلوات پڑھ کے آپ اپنے والدین پڑھ دیا کریں اور بولے اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے۔ ایک سلوات بھی بول رہا میں، ایک سلوات، میں ذمہ دار ہوں what I'm saying، اس لیے کہ آپ یہ بولو کہ اللہ یہ سلوات میرا باپ پڑھتا تھا جب تک زندہ تھا، میری ماں پڑھتی تھی جب تک وہ زندہ تھے، اب وہ نہیں پڑھ رہے، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کے بہاف میں یہ سلوات پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، اللہ تو اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ تو آپ کو تصور نہیں کر سکتے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ماں باپ کو ایک سلوات کا اجر کتنا ہے۔ ہم اسے کہ سلوات کا اجر بے حساب اجر، رحمت اپنے پورے جوش پہ آتی ہے، پورے جوش میں رحمت اور رحمت برستی ہے۔ تو اگر تمہارے ماں باپ کے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ماں کی، آپ کے باپ کی لہر پہ رحمت نازل ہو، اور اتنی رحمت اللہ غیر حساب طریقے سے عطا کرے، اس لیے کہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، مرنے کے بعد کسی کو نہیں معلوم کون کس حالت میں، بس ہمیشہ دعا کرو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ پر، میرے والدین پر رحم کر، اور مومنین اور مومنات پر رحم کر، یہ قرآن کی آیت ہے، مومنین اور مومنات پر رحم کر، ان کے حساب میں رحم کر، حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ جب آپ دوسروں کے حساب کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تو تم کیا سمجھ رہے؟ تم نے کہا کہ اللہ تو میرے ماں باپ کے حساب میں رحم کر، تو میرے مومنین مومنات کے حساب میں تو کرم کر، رحم کر، تو آپ کیا سمجھ رہے؟ جب تم مسلسل تم دعا کر رہے تو اللہ جب تمہارا حساب آئے گا تو تمہارے حساب پہ رحم نہیں کرے گا۔ کتنا اچھا ایصال ثواب، اس سے اچھا ایصال ثواب اور کیا ہو کہ آپ مسلسل اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے جائیں، دعا کرے جائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ اپنے خنوت میں پڑھو کہ اللہ، جس کا صرف ترجمہ سنو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا بول رہا اللہ قرآن میں؟ یہی بول رہا کہ تم اس طرح دعا مانگو۔ آپ سوچو، ہم مانگتے ہیں اس طرح دعا، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو رحم کر، تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔
خود سوچو کتنا رحم کیا ماں باپ نے ہمارے بچپنے میں. تمہاری ماں نے تمہارے باپ دن بھر محنت کر کے باپ لا کے حلال رزق کھلاتا تھا. ماں 9 مہینے شکم میں رکھ کر دنیا میں لائی. اور کمال کا یہ کہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ لائی. امام علی کی محبت ہمارے دلوں میں لائی. عزاداری حسین کر کے دنیا میں لے کر آئی. وہ ماں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا رحم کیا. سب سے بڑا رحم یہی تھا کہ امیر المومنین کی محبت کے ساتھ ہم کو دنیا میں لائی اور عزاداری حسین سے کہا. تو کیا آپ ان کے اوپر دعا نہیں کریں گے؟ یہ اس طرح. عربی میں نہیں بول سکتے, عربی میں نہیں بول سکتے, نو پرابلم, اردو میں بولو, انگلش میں بولو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم. میرے جملے سن, یہ آیت کے جملے, پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, ایسے رحم کر جیسے میرے ماں باپ نے بچپنے میں میرے اوپر کیا.